یادیں رفتگاں روشن خیال، کچھ یادیں کچھ باتیں. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. جی ہاں، اس شخص کا نام ہے روشن خیال. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اب اس کے نام کے ساتھ ایک نیا جزو شامل ہو گیا، مرحوم روشن خیال. دل ابھی تک ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اسے مرحوم کہوں، مگر کیا کریں، رسم دنیا ہے تو اسے نبھانا ہی پڑے گا. اب ایک کل کی سی بات لگتی ہے کہ روشن خیال پی ٹی وی کراچی سینٹر آتے ہیں. یا اکثر پروڈیوسر دوستوں کے ساتھ محفل سجانا روشن کا معمول تھا. ایسے ہی ایک محفل میں گپ شپ کے دوران نیوی کا کمانڈر روشن خیال بول پڑا، حیدر امام کیوں نہ ہم اور پی ٹی وی مل کر ایک ڈرامہ سیریل بنائیں اور نیوی کا اجلا اور شاندار چہرہ لوگوں تک پہنچائیں. ارے واہ کمانڈر، کمال کا آئیڈیا ہے، چلو اس پر کام شروع کرتے ہیں. یوں پہلی بار پاکستان نیوی کے لیے ایک کامیاب ڈرامہ سیریل سمندر جاگ رہا ہے کے نام سے ناظرین تک پہنچی. ایک طرف حیدر امام رضوی کے کریڈٹ پر بہت سی سپر ہٹ ڈرامہ سیریل تھی، تو دوسری طرف روشن خیال کے اندر چھپا فنکار بھی کسی سے کم نہ تھا. اسی لیے نیوی کے اس ڈرامہ سیریل کو بہت پذیرائی ملی. اپنے فن میں کمال حاصل ہے تجھے، روبو زورو جلال حاصل ہے تجھے. اے بحریہ یہ بھی ہے خدا کا احسان، فیض روشن خیال حاصل ہے تجھے. روشن خیال نے پاکستان میں ایک بھرپور زندگی گزاری، ایسی زندگی جسے لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی وہ 23 مارچ کی پریڈ کی کمنٹری کر رہا ہے تو کبھی سربراہان مملکت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، اور پھر کبھی دوستوں کے ساتھ نشستیں برپا کر رہا ہے. یوں سمجھیں کہ روشن کی دوستی سب کے لیے باعث افتخار تھی. میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بھرا میلہ چھوڑ کر کینیڈا آیا تھا. روشن خیال سے میرا پہلا تعارف پی ٹی وی کے توسط سے ہوا جب وہ وہاں خبریں پڑھتا تھا. یہ میرا دور طالب علمی تھا. تجسس نے آ گھیرا، یہ کون ہے بھائی؟ بڑا منفرد نام اور آواز، واہ کیا با کمال لہجہ ہے. جواب ملا، ارے بھائی یہ حمایت علی شاعر کے صاحبزادے ہیں. او اچھا. یہ وہ زمانہ تھا جب حمایت بھائی کا نام شاعری، نشریاتی اداروں اور فلمی دنیا میں جگمگا رہا تھا. جب میں روشن سے ملا تو اس کی شخصیت میں مجھے حمایت بھائی کے تمام محاسن نظر آئے. حمایت بھائی کی مکمل چھاپ جیسے اس پر سب تھی. اردو ادب اور شاعری کی دنیا ہی کو دیکھ لیجئے. روشن نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا، مگر قدیم و جدید شعراء کے کلام پر اس کی گہری نظر تھی. نثری تحریر لکھتا تو الفاظ موتیوں کی لڑی کی طرح جگمگانے لگتے. میں آفتاب رضوی اور روشن خیال کے ساتھ مل کر ادبی عدالت عالیہ کرنا چاہ رہا تھا. مقدمے کا موضوع تھا تعلیم بنام تربیت. استغاثہ روشن نے لکھا. ذرا دیکھیے تو صحیح اس نے اس کی ابتدائی سطریں کیسے لکھی ہیں.
مقدمہ نمبر 2025/7 بین الاقوامی ادبی عدالت عالیہ کینیڈا، تعلیم بنام تربیت، استغاثہ۔ جناب عالی، میں مسمی تعلیم بنت حق انسانی، زوجہ تحقیق بیکراں، ساکن کوچہ مدارس، اس بین الاقوامی ادبی عدالت عالیہ کے روبرو درخواست گزار ہوں کہ مدعا علیہ ملزمہ تربیت بنت عطالیق، عمومی ساکن شہری اور دیہی علاقہ جات کو میری درج ذیل شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب یہ پورا منصوبہ خواب بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر روشن خیال اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ 2014 میں الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی کی وفات کی 100 سالہ تقریب میں میں نے ایک منفرد تجربہ کیا۔ اسٹیج کی اسکرین پر خلد بری سے حالی اور شبلی جلوہ افروز ہوئے، اور میں نے اسٹیج سے لائیو ان سے مکالمہ کیا۔ اس کا اسکرپٹ روشن خیال نے لکھا تھا۔ اب آپ خود ہی اس کے طنز و مزاح کی کارڈ اور ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، انہوں نے تو دنیا میں کتابوں کی حفاظت اور اس کے استعمال کی رودات سنائی۔ وہ کیا مولانا؟ بھائی عجیب بات ہے، انہوں نے تو اپنی کتاب حکیم محمد سعید کی مدینۃ الحکمت کو دے دی، لیکن بعض ادیبوں کی کتابوں پہ جو گزری اس کے بارے میں فرما رہے تھے۔ وہ کیا؟ ایک ادیب انہیں ملے، کہنے لگے 2 کمروں سے بھری لائبریری چھوڑ کر آیا کہ میرے علم کے خزانے کو اور آگے بڑھائے گی۔ ان صاحبزادے نے ماشاءاللہ یہ کام کیا تو صحیح، مگر اس طرح کے کئی ٹھیلے والوں کو گھر پہ بلایا اور میرے علمی خزانے کو یہ کہہ کر ان کے حوالے کیا کہ بھیا صحیح تولنا اور صحیح دام دینا۔ حضرت، کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ لائبریریوں کا یہ حال کیا جا رہا ہے؟ ذرا ردی والے کا تو جواب سن لیجیے۔ جی ارشاد۔ ردی والے نے صاحبزادے سے کہا میں تول تو صحیح دوں گا لیکن مول کم دوں گا۔ صاحبزادے نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا ان کتابوں کا کاغذ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ پرچون والے کو سامان دینے کے لیے ایک کی جگہ 2 کاغذ باندھنے پڑیں گے۔ یعنی مدو جرے اسلام میں پان باندھ کر دیے جا رہے ہیں۔ کلیات شبلی اور صبح امید میں چھا لیا۔ روشن خیال ہمارے شہر مساگا سے خاصا دور رہتا تھا، مگر اس نے کبھی فاصلے کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتا تھا، انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ دوستوں کے درمیان وہ زنجیر کی طرح تھا، انہیں جوڑ کر رکھنا، اکٹھا کرنا اور محفل جماتے رہنا، یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ لطائف سے بات شروع ہوتی اور بالآخر کسی نہ کسی رنگ میں اردو ادب، فن و ثقافت کی سمت چلی جاتی۔ روشن بولتا تو اس کی آواز کا سحر سب کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ مرحوم کتاب، محروم کتاب۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان صحبت میں کٹا کرتی تھی اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں۔ روشن خیال وہ ہم سے جدا ہو گیا، وہ بہت دور چلا گیا، لیکن وہ جاتے جاتے ہماری محفلوں کی تمام رونقیں بھی ساتھ لے گیا۔
گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔